تاکہ مدرسے کی قدر کر سکیں، اپنے نونہال بچوں کو مدرسے سے جوڑ سکیں، اور برادران وطن کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مدرسہ رب کا دیا ہوا کتنا بڑا انعام ہے۔ سرور کائنات مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے معلم کائنات بنایا، کائنات میں گیان بانٹنے والا۔ آپ نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی۔ ہم سب کا روحانی مرکز دارالعلوم دیوبند کا جو لوگو ہے، جو نشان ہے، جو اس کے لیٹر پیڈ پہ، اس کی کتابوں پہ، اس کے تمام دستاویزات پہ وہ گندا ہوتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ ہے انما انا قاسم واللہ یعطی۔ اس کا ترجمہ ہے کہ لوگوں میں تو علم بانٹنے والا ہوں، اللہ علم عطا کرنے والا ہے۔ اللہ علم عطا کرتا ہے اور نبی بانٹتے ہیں۔ نبی کے جانشین انبیاء کرام ہیں۔ ہمارے آقا نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، اور نبی کی جو ذات ہے، نبی کی جو جماعت ہے، وہ روپیے پیسے چھوڑ کر کے نہیں جاتے، وہ دولت اور جائیداد چھوڑ کر کے نہیں جاتے، وہ پراپرٹی اور اثاثے چھوڑ کر کے نہیں جاتے، بلکہ وہ روحانیت کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں، وہ گیان چھوڑ کر کے جاتے ہیں، وہ علم اور ایجوکیشن چھوڑ کر کے جاتے ہیں، جس کی روشنی میں انسان انسانیت کو پاتا ہے، انسان کے اندر مانوتا زندہ ہوتی ہے، انسان کے اندر آدمیت پائی جاتی ہے، انسان اخلاق اور مروت اور محبت کا نمونہ بنتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی گیان بانٹا۔ وہ آخری نبی ہیں، ایشور کے آخری دودھ ہیں، وہ میسنجر ہیں۔ پوری انسانیت کی نجات، پوری انسانیت کو بخش پراپت جو ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ آپ کی اتباع کس چیز میں کرنی ہے؟ جو کچھ آپ نے بتایا، جس کی طرف دنیا کو دعوت دی۔ قرآن کریم میں دو طرح کے آیات ہیں، ایک ہے یا ایھا الذین آمنوا سے اس کی شروعات ہوتی ہے، وہ مدنی آیات ہے، اور یا ایھا الناس سے شروعات ہوتی ہے، وہ مکی آیات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی میں پوری انسانیت کی بنیاد پہ انسان کو بچانے کا کام کیا، انسان کو شکشا فراہم کرنے کی اور انسانیت کو سرکشا فراہم کرنے کی جو کوششیں کی، تاریخ کے انمٹ نقوش اس کی گواہی دیتے ہیں۔ آپ یاد کیجئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ہے، مکہ میں، اور خود مکہ میں نہیں بلکہ پورے جزیرۃ العرب میں ایک بیماری پائی جاتی ہے، وہ جنین کشی کی بیماری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بچیوں کو عیب کا سبب سمجھا جاتا تھا، پیدا ہونے کے بعد اس کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ عربی میں ایسی بچی کو موعودہ کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالی نے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا، تو بالکل شروع میں جو آیات نازل ہوئی اس میں سے ایک آیت تھی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ لوگوں اچھی طرح یاد رکھو کہ یہ جو بچیوں کو، ان کنیاؤں کو تم زندہ دفن کرتے ہو، ان سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا، اے بچے تم بچاؤ، تم بتاؤ کہ تمہیں کس جرم کی وجہ سے مرد کیا گیا، تو تم کیا جواب دو گے؟ وہ معصوم ہے بچے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، پھر بھی تم اس کو مار رہے ہو۔ آپ بتائیے کہ کیا یہ زندہ دفن کرنے کی بیماری مسلمانوں میں پائی جاتی تھی؟ نہیں پائی جاتی تھی۔ کسی مسلمان نے
وہ مشرکوں کے اندر یہ بیماری پائی جاتی تھی، ان لوگوں کے اندر جو جاہل تھے، جن کے پاس گیان نہیں تھا، وہ اس کام کو کرتے تھے۔ لیکن اسلام نے عدل کی تعلیم دی۔ اسلامی تعلیمات کی خوبی یہ ہے کہ ہمیشہ انسانیت کی بنیاد پہ انسان کی سرکشا اور انسان کی حفاظت اور انسانیت کے درمیان عدل اور انصاف اور بھائی چارہ اور رواداری کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ مدرسے انسانیت کے مرکز ہیں، رواداری کی تعلیم دی جاتی ہے، یہاں پہ انسانیت کی تعلیم دی جاتی، مانوتا کی تعلیم دی جاتی، بڑوں کی عزت کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، برابر والوں کا احترام کرنا، یہ مدرسے سے سکھایا جاتا ہے۔ یہاں دیش پریم کی تعلیم دی جاتی ہے، یہاں دیش کے لیے اور قوم کے لیے اور وطن کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے۔ اس ملک کا اتہاس بتاتا ہے کہ مدرسوں سے اس ملک کی قربانی کے دینے والوں کی ایک بڑی تعداد پیدا ہوئی۔ اس ملک کے تنقضا سنگرام میں لاکھوں علماء کرام نے پھانسی کے پھندے کو چوما ہے۔ اس وجہ سے اسلام استقامت کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ سچائی کی راہ میں ڈٹ جانا ہے، ظالم کے خلاف جم جانا ہے اور ظالموں کو ظلم سے روکنے کی کوشش کرنی ہے۔ اسلام کے جیلے ان مدرسوں کی بوریاؤں پہ بیٹھ کر شکشا پردان کرنے والے اور شکشا پراپت کرنے والے ہمارے پروجوں نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم مانوتا کی بنیاد پہ، انسانیت کی بنیاد پہ، انسانیت کی خدمت کرنے والے بنے۔ کسی ذات کو، کسی دھرم کو، کسی نسل کو، کسی زبان کو نہیں۔ اگر کوئی ہندی بولتا ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے، کوئی اردو بولتا ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے، کوئی گودی زبان بولتا ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے، کوئی انگریزی بولتا ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے۔ سب سے مہان چیز، سب سے اہم چیز انسانیت ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا اور تمہیں نسلوں اور قبیلوں میں بانٹا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ تم میں سب سے اچھا اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کا کرم سب سے اچھا ہو، جس کی اعمال سب سے اچھے ہوں، جو اللہ کے نزدیک اس کے حکموں کو بجا لانے والا ہو، اس پہ عمل کرنے والا ہو۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ استقامت کی راہ اختیار کرتے ہیں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کے فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو خوشخبری دیتے ہیں، اس کو بشارت دیتے ہیں۔ دنیا میں بھی بشارت ملتی ہے، آخرت میں بھی بشارت ملتی ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا، یا رسول اللہ مجھے ایک قیمتی بات بتائیے کہ آپ کے بعد کوئی کسی سے کوئی بات پوچھنے کی نوبت نہیں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ربی اللہ، میرے بھائی اس بات کا اعتراف کرو کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، ہمارا خالق و مالک اللہ ہے، اور پھر اس پہ جم جاؤ، اس کے تقاضوں کو پورا کرو۔ جس نے ہمیں جان دی، جس کی ہم کھاتے ہیں اسی کی گن گائیں گے، ہمارا سر اسی رب کے سامنے جھکے گا جو پوری مانوتا کا پیدا کرنے والا ہے، پورے اس کائنات کا اور اس پوری سرشٹی کا رچنا کار ہے۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی بندگی کرتے ہیں، اسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور پوری انسانیت کو دعوت دیتے ہیں کہ اسی کے سامنے سر جھکائے، اسی کی وندنا کرے، اسی کی بندگی کرے۔ اگر ہم نے اس استقامت کی راہ اپنائی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، اور یہ استقامت کی راہ ان مدرسوں میں سکھائی جاتی ہے، اس لیے ان مدرسوں کی قدر کیجیے، ان کو اپنا دین کی اثاثہ سمجھیے اور اپنے بچوں کو ان مدرسوں میں داخل کیجیے تاکہ ہمارا سماج بہتر سماج بن سکے، شکشت سماج بن سکے اور ترقی یافتہ سماج بن سکے، ہر قسم کی برائی سے اور بدمعاملگی سے اور شیطنت کے کاموں سے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں
کاموں سے ہم بچ سکیں. اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.